بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 80 کا تیسرا حصہ سناتا ہوں۔ یعنی کہ ایک آیات مبارکہ جو ہے کافی منٹ لگ چکے تھے، میں نے ایک قسط بنائی، پھر دوسری بنائی، اب میں تیسری قسط میں تیسرا حصہ عرض کر رہا ہوں، تفسیر جو ہے کرمانی کا، اور میں حوالہ جات معتبر تفسیر کبیروں سے دیتا ہوں۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بس یاسر آباد چاک تفسیر میرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو چینل ہیں، آپ نے اسلامی چینل ہے، اس میں جس میں بول رہا ہوں اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لے کر ہوں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے میرا کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعتکاف وغیرہ کے مسائل ہیں، آپ نے دونوں سننے بھی ہیں، سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا، جو بھی مسئلہ ہو اجر مطلب وہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سرخیاں میں نے ساتھ ساتھ لگا دی ہیں، جو مسئلہ ہو وہ سرخی کو کلک کریں تو وہ میں آپ کو وہ مسئلہ سنا دوں گا۔ اجر مطلب اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ 80 کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ عبد بن حمید نے حضرت قتادہ سے عہد والے ارشاد کے متعلق روایت، یعنی عہدن وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا۔ عہد کا معنی یعنی عہد جو ہوتا ہے، وعدہ، عہد، اس کے متعلق حضرت قتادہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ اگر تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ورزی تو نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 40 دن رہیں گے، جتنے دن ہمارے باپ اجداد نے 40 دن بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، اس کے بعد ہم جہنم سے نکل جائیں گے، تو پھر اگر تم نے عہد لیا ہے، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو پھر تو وہ سچا ہے اللہ، اور آپ کا وعدہ ان سے ہے، ان کا آپ سے ہے، تو پھر تو وہ آپ جہنم میں چند دن رہیں گے، چند دن کے بعد نکل آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی میرا وعدہ ان سے 40 دن کا نہیں ہے، ایام معدودہ، کوئی چند دن کا جو ہے گنتی کے جو ہے کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ تم خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تم ہی جھوٹ بولتے ہو کہ ہم چند دن رہیں گے، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں دیا۔ قال القوم کا معنی ہے قوم نے جھوٹ بولا، باطل کی، یعنی انہوں نے ایسی بات کی جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ حضرت ابو قتادہ کا قول جو ہے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر تبری میں لکھا ہے، یہ عربی کی ہے، اور در منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اب قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اس کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ عہد کا معنی بھی میں نے عرض کیا، عہد کا، اور اب میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب، قل، اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دو ان یہودیوں کو کہ چند دن جو کہتے ہیں، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد وعدہ لے رکھا ہے، یا کیا تم نے تورات سے یہ عہد پڑھا ہے؟ اگر تورات میں ہے تو دکھاؤ، پھر اگر اللہ سے کوئی عہد ہے تو کوئی ثبوت دو۔ عند اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذتم، الف جو ہے الف جو ہے اس کو حمزہ بولتے ہیں، یہ حمزہ قطعی ہے کیونکہ یہ حمزہ استفہامیہ ہے۔ استفہامیہ کہتے ہیں سوالیہ کو، کوئی بندہ آدمی سوال کرتا ہے اور سوال کرتے ہیں کسی سے، سوالیہ کو عربی میں استفہام بولتے ہیں۔ یہ الف جو ہے حمزہ، یہ اور حال، یہ دونوں استفہامیہ کے زمرے میں آتے ہیں، استفہامیہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ معنی اس کا ہوتا ہے توبیخ کے، حمزہ وصلی کلام کے قید راج سے حذف ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمزہ فرمایا ہے یہ سوالیہ ہے، سوال ہے کہ جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان سے کوئی 40 دن کا یا کوئی چند دن کا جو ہے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ تو عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم تو جھوٹے ہو، تم جو ہے اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہو، میرا کوئی آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے،
یہ خود اپنی طرف سے عہد بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحابہ کرام تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھی میں نے قول چند دن کے بارے میں فرمائے، ایام معدودہ کے بارے میں فرمائے کہ کتنے تھے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ اور بنی جو تھے نذیر کے لوگوں کو فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے گناہ کیا، تمہارے آباء و اجداد نے بہت کچھ کیا، ان کو عذاب ہوگا اور تم کو بھی ان کے ساتھ عذاب ہوگا۔ تمہاری جو سزائیں ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ پڑھ کر وقال اتخذ اللہ سنائی کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آپ سے عہد نہیں لیا، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ نازل فرمائی، ان کی تکذیب، ان کا جھوٹ اور ان کے تمام جو باتیں تھیں بنی قریظہ اور بنی نذیر کی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ جہنم میں سڑیں گے، یہ جہنم میں مریں گے اور سدا مریں گے، اس میں کوئی نکلنے کا سبب نہیں ہوگا۔ جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا فرشتہ رعد مقرر کیا ہے، اور رعد جو ہے ان کے ساتھ بہت فرشتے ہیں، وہ بڑا جہنم کا دروغہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ یہودی اور پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے دنیا میں تم کو جو ہے موقع دیا تھا زندگی کے لیے، تو آپ نے وہ زندگی برباد کر دی ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہم نے میثاق کے دن کیا ہے، وہ میثاق کا دن جو ہے وہ پورا وعدہ کرو، نمازیں پڑھو۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ جس کی نماز کا سوال کامیاب ہو جائے گا وہ کہے گا میں نے نماز پڑھی ہے۔ کرامن کاتبین جو ہے ہمارے فرشتے دائیں بائیں ہیں، وہ میرے دوستو گواہی دیں گے کہ واقعی یہ نمازی تھا، یہ حاجی تھا، یہ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ مومن تھا۔ تو میرے دوستو پھر انسان بچ جائے گا، ورنہ اگر آپ کا یہ سوال ناکام ہوا تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا بنی قریظہ اور بنی نذیر کے متعلق کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ 40 دن والا یا اس سے زیادہ۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات مبارکہ نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس بارے میں عبد بن حمید نے قتادہ سے عہد والے ارشاد کے متعلق روایت کیا گا، تم نے اللہ سے عہد لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلاف نہیں کرے گا، وعدہ نہیں کرے گا، یا تم خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ فرماتے قال القوم کا معنی قوم ہے، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قل اتخذ من اللہ، اے میرا محبوب ان کو فرما دے کہ تم نے تورات سے کوئی عہد پڑھا ہے، اتخذتم ام تقولون، اس کے بعد ہے کہ فلن فا نسیہ ہے۔ یہ میرے دوستو عربی گرامر میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عہد ہے مجھے بتاؤ، اگر عہد نہیں ہے تو پھر تم مقصد ہے کہ مسلمان بن جاؤ، نیک بن جاؤ، قرآن پڑھو اور میری یہاں کلمہ پڑھو۔ فا فصیح ہے، شت جو ہے محذوف کا پتہ دے رہی ہے، روح البیان نے لکھا ہے اس کو، یخلفہ یہ اخلاف سے ہے بنا ہے، یعنی وعدہ توڑنا، آہدن عہدہ یعنی عہد جو رب العزت نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ ام تقولون، کیا تم افتراء کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ام کا مطلب حمزہ ہے، الف جو ہے حمزہ استفہام کے مضمون کو برابر کرنے کے لیے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ تو میں نے گرامر عرض کرے، خلاصہ جو ہے مفہوم یہ ہوا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے تو وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، وعدہ خلاف نہیں کرے گا۔ لیکن جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن اس تمہارے ساتھ کو جو تم کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
تم کو تکذیب کے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط بات کرتے ہو، کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے وعدہ نہیں ہے، اور تم نے یہ باتیں اپنی رائے سے کہی ہیں۔ علی العالمین اور اللہ ما لا تعلمون، یہ آیات کا آخری جو ہے جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا افتراء کر رہے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم تک نہیں کیا ہونے والا ہے، یعنی ہونے والے سے مراد کہ تم جہنم میں جلو گے، سڑو گے۔ اب میں تعلمون کی تفسیر کر دیتا ہوں تھوڑی سی۔ تا مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا تا حاضر کا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے۔ واو اور نون جو ہے یہ رفعی حالت کا جمع کا ہے، یہ علم سے بنا ہے، تا کو گرا دیں اور واو نون جمع کا اس کو گرا دیں تو یہ عالم، عالمون، عالمہ کہتے ہیں فعل ماضی وحد کا صیغہ بنے گا، اور عالمون جو ہے اس کے اوپر تنوین لگائے تو یہ بن جائے گا مصدر، اور عالمون یہ معنی ہے جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا تعلمون، یہ جانتے ہیں کیا؟ ما لا تعلمون، یہ تو جانتے ہی نہیں کہ آگے جہنم میں سڑیں گے، جلیں گے ہمیشہ کے لیے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ جناب محترم، آج میں نے آپ کو آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 80 کی آیات مبارکہ مکمل کی، اور کئی حصوں میں مکمل کی، کیونکہ بس چند منٹ ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور اسلام کو پھیلانا ہے، قرآن کو پھیلانا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ کا کلام ہمارے کانوں میں نہیں آیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے کانوں میں نہیں ہے، اسلام جو ہے ہم کو اسلام کا پتہ نہیں تھا، تاکہ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، آپ کو سنانا۔ تو جان محترم، آگے ہدایت رب العزت ہم کو بھی دے اور تم کو بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔